بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین و سامعین کرام، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ راوی کی عدالت پہ جو پانچویں جرح اور جو طعن کی قسم ہے اس کے متعلق ہے، اور یہ ہماری آخری جرح ہوگی. اسے کہتے ہیں بدعت. تو آئیے ہم اپنے مقدمے کی طرف چلتے ہیں. علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقدمہ فی اصول الحدیث، اور حسب ضرورت انشاءاللہ حواشی سعدی علامہ عمیم الاحسان رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ اسے بھی استفادہ کریں گے. تو آئیے مقدمے کی طرف چلتے ہیں. علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَالْمُرَادُ بِهِ اعْتِقَادُ أَمْرٍ مُحْدَثٍ عَلَى خِلَافِ مَا عُرِفَ فِي الدِّينِ وَمَا جَاءَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنوع شبهة وتأويل لا بطريق جحود وإنكار فإن ذلك كفر. فرماتے ہیں کہ اور بہرحال جو راوی کی عدالت پہ یعنی اس کے عادل اور ثقہ ہونے پر جو پانچویں قسم ہے جرح کی اور طعن کی، وہ بدعت کی ہے. اور اس سے مراد ایسا اعتقاد ہے، ایسا عقیدہ ہے وہ جو کہ کوئی جدید امر ہو، کوئی محدث حدیث. محدث یعنی ایجاد کیا ہوا، جو پہلے نہ ہو، جس کی کوئی پہلے سابقہ مثال نہ ہو. ویسے بدعت کا معنی بھی یہی ہے، نیا کام، نئی چیز، نیا عقیدہ جس کی کوئی سابقہ مثال نہ ہو. تو اس سے مراد ایسا اعتقاد ہے. فالمراد بھی اعتقاد امر محدث، اس سے مراد اعتقاد ہے کسی محدث، نئے جدید امر کا، کام کا، معاملے کا، کسی بھی شے کا اعتقاد ہے جو کہ برخلاف اس کے ہو جو کہ دین میں پہلے سے ہی معروف ہو، جانا ہوا ہو، اس کے برخلاف ہو. دین میں، مذہب میں کوئی عقیدہ ہو، اس عقیدے کے برخلاف کوئی نیا عقیدہ ہو، کوئی نیا امر، جدید محدث امر ہو. کام، معاملہ، شے، حکم. امر کے کئی معنی ہیں، لیکن بنیادی معاملہ اس کا ایک بنیادی معنی کوئی بھی کام، جیسے کہتے ہیں نا، یہ شے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا لفظ، اور امر کا معنی حکم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو بھی معنی لیا جائے، حکم لے لیا جائے یا کوئی کام، معاملہ یا شے لے لی جائے، ایسی کوئی چیز جو کہ نئی ہو اور وہ شریعت کے معروف پہلے سے بیان شدہ، طے شدہ حکم، عقیدے کے خلاف ہو. جو کچھ بھی یعنی ایسا عقیدہ یا ایسا معاملہ دین کا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوا ہے، ہم تک پہنچا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کسی بھی شکل میں ہو، یعنی اس بنوع شبہۃ و تعویل، یعنی کسی نہ کسی شبہ کی قسم یا کسی تعویل کی قسم کا وہ عقیدہ ہو. تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو اس کی ظاہری معنی سے کسی دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا، کسی نہ کسی طرح کی دلیل کی بنیاد پر، جس میں ممکنہ طور پہ کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد کے اوپر اس میں ممکنہ طور پر اس کا امکان پایا جائے. تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے فقہ کی اصطلاح میں. اور تفسیر میں بھی تقریباً تعویل کا ایک معنی تفسیر بھی ہے، لیکن یہاں جو معنی تعویل کا جو لغت میں عام طور پہ لیا جاتا ہے وہ لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیر کے کسی ایسے معنی کی طرف لے کے جایا جائے جو اس کا ظاہری معنی نہ ہو، لیکن وہ قابل فہم ہو، کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر ممکنہ طور پہ قابل فہم ہو، اس کو تعویل کہتے ہیں.
تو یہ اس عقیدے میں، بدعت کے عقیدے میں بھی یہی ایک صورت حال ہوتی ہے کہ اس میں شبہ ہوتا ہے، تعویل ہوتی ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں لا بجہود، لا بطریق جہود و انکار، لا بطریق جہود و انکار فإن ذلك کفر. یعنی یہ جو عقیدہ ہے، جو محدث عقیدہ، یہ جیسے بدعت کہیں، ایسا عقیدہ جو کہ بدعت ہو، وہ ایسا عقیدہ نہ ہو جو کہ شریعت کے کسی اصل قاعدے، قوانین، کسی قطعی امر، قطعی عقیدے کے خلاف ہو، جس سے اس کا انکار اور کفر لازم آ رہا ہو. کیونکہ اس صورت میں وہ بدعت اور جو کرنے والا، ایجاد کرنے والا شخص ہے، وہ کافر ہو جائے گا اور وہ بدعت کفر کہلائے گی. لہٰذا اس میں تھوڑی تحویل ہوتی ہے، اس میں ایک شبہ ہوتا ہے، وہ قطعی طور پہ مخالف بھی نہیں ہوتا. اسی وقت اگر وہ ایسا عقیدہ ہو جو کہ شریعت کے بیان کرتے ضروریات دین اور اساسی بنیادی قاعدے، قوانین اور عقائد کے صراحتاً خلاف ہو، جو کہ قرآن اور صحیح احادیث، متواترہ احادیث سے، صحیح متواترہ احادیث سے یا قرآن مجید سے ثابت بھی ہو قطعی طور، تو ایسا عقیدہ جو کہ اس کے خلاف ہو تو وہ کفر میں آ جائے گا، اور وہ کرنے والا، ایجاد کرنے والا، وہ بدعتی، وہ کافر کہلائے گا. بڑی اس کی اچھی مثال ہے، کوئی کہتے کہ میں نماز کا ایسا کوئی عقیدہ گھڑ لے کہ پنجگانہ نماز، 5 نمازوں کا اس سے انکار ہو رہا ہو، تو وہ کفر ہے اور وہ عقیدہ بدعت ہے. بات سمجھے؟ جو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. شرع کی طرف بھی اگر ہم آئے تو علامہ عمیم الاحسان یہی فرماتے کہ بتاویل و شبہ لا بطریق انکار فإنہ کفر. وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ عقیدہ تعویل کے ذریعے ہو، شبہ کے ذریعے ہو، اس میں کوئی مشابہت ہو، نہ کہ وہ بصراحتاً اس طریق سے ہو کہ وہ انکار ہی کر دے کوئی شرعی قاعدے قوانین کا. اس صورت میں کفر ہے. جیسے مثال کے طور پہ آگے فرماتے ہیں کالصلوات الخمس، 5 نمازوں کا انکار کر دے، کوئی عقیدہ ایسا گھڑ لے جس سے ان 5 نمازوں کا انکار ہو رہا ہو، یا ختم نبوت کے خلاف جو کہ قرآن سے ثابت ہے، عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید سے ثابت ہے، تو کوئی ایسا عقیدہ گھڑ لے، ایجاد کرے اور اس کو معرض وجود میں لے آئے جس میں نہ کوئی شبہ ہو، نہ تعویل ہو، بلکہ وہ صراحتاً عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہو جائے، تو وہ عقیدہ بدعت بھی ہوگا اور وہ کفر بھی ہوگا، اور اس کا ایجاد کرنے والا مبتدع ہے ہی، وہ کافر بھی کہلائے گا. تو ایسا عقیدہ نہ ہو، ایسی بدعت نہ ہو جس صورت میں ایسے راوی کو معاذ اللہ پھر کافر کہنا لازم آ جائے، بلکہ وہ بدعت اس طریقے سے عقیدہ ہو، کیونکہ بدعت کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے. فسق جو ہم نے سابقہ بحث میں جرح کی قسم پڑھی تھی کہ راوی کی عدالت پہ، اس کے عادل ہونے پہ، اس کے ثقہ ہونے پہ ایک جو جرح ہے، جو اس کی عدالت پہ ایک جرح ہے، وہ ایک ہے فسقی، لیکن اس کا تعلق ظاہری اعمال اور جوارح کے ساتھ. لیکن بدعت کی جو جرح ہے وہ راوی کے عدالت پہ تو جرح ہے ہی، لیکن اس کا تعلق اس کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ہے، اس کے باطن کے ساتھ ہے. تو یہ وہ جرح ہو رہی ہے، یہ اس کے متعلق کلام ہو رہا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ بدعت کا اکٹھا کر، کوئی ایسا عقیدہ ایجاد کر لے اور معرض وجود میں لے آئے جس سے ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہو، جحود ہو رہا ہو، کفر ہو رہا ہو. تو ایسی صورت نہ ہو، بلکہ اس میں شبہ اور تعویل ہو. ممکنہ طور پہ اس میں ایک وہ تعویل ہو کہ جو کہ اس کو ظاہری معنی سے ایک ایسے معنی کی طرف اس کو پھیر رہا ہو جس میں کوئی دلیل بھی ہو، ممکنہ طور پہ وہ قابل فہم بھی ہو کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پہ، جس کے اوپر کفر کا حکم نہ لگایا جا سکے، جس پہ تکفیر کا حکم نہ لگایا جا سکے. تو یہ ہے بدعت کی تعریف. آگے ہم چلتے ہیں، مقدمے کی طرف واپس ہم آتے ہیں. فرماتے ہیں علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وحدیث المبتدع مردود عند الجمہور. مبتدع یعنی بدعتی شخص، یعنی بدعتی راوی کی جو حدیث ہے وہ جمہور کے ہاں، اب اس سے مراد فقہا، محدثین، علماء وغیرہ،
ان کے ہاں مردود ہے. پھر آگے وہ فرماتے ہیں وعند البعض ان كان متصفا بصدق اللہجہ وصیانۃ اللسان قبل. اور بعض علماء محدثین حفاظ کے ہاں اگر راوی جو ہے سچا ہے، صدق ہے، اگر وہ متصف ہے سچی صداقت کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ کہ وہ سچا ہے، صادق ہے، اور وصیانۃ اللسان، اور اس کی زبان محفوظ ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتی، تو اس صورت میں اس راوی کی، مبتدع راوی کی، بدعتی راوی کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ راوی سچا ہے. اور مسئلہ ہی سب سے بڑا صداقت کا اور سچائی کا ہے. روایت حدیث میں سب سے اہم چیز ہے راوی کے ثقہ ہونے کی کہ راوی عادل ہو اور سچا ہو. آگے وہ فرماتے ہیں شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کہ وقال بعضهم ان كان منكرا لامر متواتر في الشرع وقد علم بالضرورة كونه من الدين فهو مردود. فرماتے ہیں کہ بعض محدثین یا حفاظ حدیث ائمہ جرح و تعدیل فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ مبتدع بدعتی راوی اگر شریعت کے کسی ایسے امر جو کہ تواتر سے ثابت ہے اس کا انکاری ہو، اور وقد علم بالضرورت کونہ من الدین، اور حالانکہ تحقیق وہ جانا ہوا ہو معاملہ، وہ عقیدہ، وہ معاملہ، وہ امر ضرورت کے ساتھ جانا ہوا ہو، اس کا علم ضروری طور پر اس کا علم حاصل ہو کہ وہ دین میں سے ہے، یعنی وہ جو امر ہے جو تواتر سے ثابت ہے، جیسے حدیث متواتر سے ثابت ہو کوئی امر، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، خصوصاً عقائد کی بات ہو رہی ہے، یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نماز ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، وہ جسمانی عبادت ہے، لیکن اس کے متعلق ایک عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے، حج فرض ہے صاحب استطاعت. اسی طرح کوئی بھی دین کا معاملہ جو تواتر سے ثابت ہو، سند کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے، وہ تواتر اور پے در پے تواتر کے ساتھ شریعت میں ثابت ہو، اور یہ بات اس کا علم حاصل ہو ضرورت کے ساتھ کہ وہ دین کا حصہ ہے، اور وہ اس کا انکار ہی ہو رہا ہو بدعتی راوی، تو پھر اس کی حدیث فہو مردود، تو پھر وہ اس مبتدع راوی کی حدیث، بدعتی راوی کی حدیث مردود ہے، اس کی روایت مردود ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ صِفَةٍ يُقْبَلُ. اور اگر اس میں یہ صفت نہ پائی جاتی ہو کہ وہ کسی شریعت کے ضروریات دین میں سے شریعت کے متواتر ثابت امر یا عقیدہ یا حکم کی کوئی انکار نہ کر رہا ہو، وہ راوی اس کا انکار نہ کر رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کا وہ بدعتی راوی کی روایت قبول کی جائے گی. یعنی کہ اگر وہ بدعتی راوی اگر شریعت کے متواتر حکم کی یا عقیدے کی، ثابت عقیدے کی، قطعی عقیدے کی، یا متواتر حکم کی جو کہ دین کی ضروریات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے، اس کا منکر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس بدعتی راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا. وَإِن كَفَّرَهُ الْمُخَالِفُونَ. اگرچہ مخالفین نے اس کی بھی تکفیر کی ہے، مع وجود ضبط وورع وتقوى واحتیاط وصیانت. اچھا، یہ کلام مؤخر ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قبول، اس راوی کی قبول حدیث، ایسا راوی جس کی حدیث، ایسا بدعتی راوی جو کہ کسی شریعت کے متواتر حکم یا عقیدے کی یا ایسا امر جو کہ شریعت میں ثابت ہے اور وہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کا منکر نہیں ہے یہ بدعتی راوی، تو اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور شرائط بھی ہیں، مع وجود ضبط و ورع و تقوی و احتیاط و صیانہ. یعنی
بما اس میں یہ شرائط پائی جائیں جو سکہ راوی عادل راوی کی شرائط ہیں، جو کہ ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ سکہ راوی کے اندر جو شرائط پائی جاتی ہیں، جو اس کی صفات ہیں، اس میں اس راوی کا تام الضبط ہونا، جو کہ حدیث صحیح یا صحیح لذاتی ہی کی شرط میں سے ایک ہے کہ اس کے راوی جو ہیں وہ عادل ہوں، سکہ ہوں، تو اس میں اور ان کا وہ تام الضبط بھی ہو، حافظہ بھی ان کا، اور ان کا حافظہ بھی مضبوط ہو، ان کا حفظ، اور جو ان کا حفظ جس میں ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی کہ تام الضبط ہونا اور ضبط الصدر ہے، اور ضبط الحفظ ہے، اور تام الضبط ہونا مطلب اس کا حافظہ مضبوط ہو۔ بالاختصار والاجاز جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بدعتی راوی ہے جس کی حدیث قبول کی جا رہی ہے، قبول کی جائے گی، اس میں اس کا حافظہ مضبوط ہو، اس کا حدیث کا لکھنے، اس کو یاد کر کے پھر اس کو بوقت ضرورت ادائیگی کے وقت بھی اس کو کمی بیشی سے بچا کے رکھے۔ 2 قسمیں ہیں ضبط کی یا حافظے کی، ضبط الکتاب ہے، ضبط الصدر ہے، یا ضبط القلب بھی کہتے ہیں۔ ہم نے سابقہ درس میں یہ ہم نے جو سکہ راوی کی جو شرائط پڑھی تھیں، جس میں راوی کی عدالت سے متعلق راوی کا جو تام الضبط ہونا ہے، جو حدیث صحیح کی جو شرائط میں سے حدیث راوی کا تام الضبط یا اس کا حافظہ مکمل اور تمام ہو، اس کی ہم نے پوری مفصل بحث پڑھی تھی۔ تو اس میں وہ تام الضبط ہونے کی شرط پائی جائے، دوسرا یہ بدعتی راوی جو ان سے ہے اس میں ورع پایا جائے، پرہیزگاری پائی جائے، اور تقویٰ پایا جائے، اور احتیاط پائی جائے، احتیاط دونوں طرف سے، راوی اور مروی عنہ دونوں کی طرف سے ہو۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ بدعتی راوی کے اندر یہ شرائط پائی جائیں جس کی حدیث قبول کی جا رہی ہے، محدثین قبول کریں کہ وہ اس میں مع وجود ضبط و ورع و تقویٰ و احتیاط و صیانہ، کہ اس میں یہ جو بدعتی راوی ہے اس کے اندر یہ تام الضبط ہو، اس میں تقویٰ ہو، اس میں پرہیزگاری ہو، اس راوی کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ احتیاط برتتا ہے اور یہ حفاظت کرتا ہے۔ صیانہ یعنی حفاظت کرنا، وہ حدیث کو، حدیث کے الفاظ کو ادائیگی میں اور حفظ میں، روایت کرنے میں حفاظت کرتا ہے۔ تو ایسے راوی کی، بدعتی راوی کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ اگرچہ مخالفین جو ان سے ہیں وہ ایسے راوی کی بھی تکفیر کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں عقائد کی اور مسالک کی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں مختصر آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہر مسلک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر علامہ عمیم الاحسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لأن كل طائفة تدعی ان مخالفیہ مبتدع، ہر گروہ، ہر مسلک، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو اس کا مخالف ہے فرقہ ہے وہ بدعتی ہے، اور بعض کا تو وہ مبالغہ رائی سے کام لیتے ہیں اور وہ اپنے مخالف کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو اگر اس قاعدے کی بنیاد پر، اس دلیل کی بنیاد پر اگر ہم حدیث کی روایت کو لازم کر لیں یا یہ قاعدہ اپنا لیا جائے تو اس سے تمام کے تمام فرقوں اور مسالک کی تکفیر ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس میں نظر ہے، اس میں احتیاط ہے، اور جیسے کہ بتایا کہ الا ان یکون التکفیر بانکار ضروریات الدین فہو کفر من غیر شبہۃ، کہ اگر سوائے صورت میں کہ تکفیر جو ہے وہ ضروریات دین کی انکار کی وجہ سے کی گئی ہو، تو پھر اس صورت میں تو وہ تو کفر ہے بغیر کسی شبہ کے بالاتفاق، جیسے کہ قادیانی ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح کہ غلام احمد قادیانی تھا وہ دعویٰ نبوت کرتا تھا، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہے، اس کا عقیدہ بھی یہ بدعتی ہے، یہ بدعتی عقیدہ ہے، وہ خود مبتدع بھی ہے اور وہ کافر بھی ہے اور اس کی تکفیر کی گئی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصود ہے۔ باقی مسالک اور فرق اور فرقوں میں اور جماعتوں میں توقف کا حکم ہے، احتیاط کا حکم ہے، لہٰذا اس بحث کو مزید طویل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آگے مقدمے کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یہ پھر ہمارا موضوع بہت لمبا ہو جائے گا اور میں مسلکوں کی اور مکتب فکر کی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔
آگے علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والمختار انه ان كان داعيا الى بدعته مروجا له رد وان لم يكن كذلك قبله الا ان يروي شيء يقوي به بدعته فهو مردود قطعا. کہتے ہیں کہ مختار مذہب یہی ہے، محدثین اصول اور ائمہ حدیث و ائمہ جرح و تعدیل اور فقہا کے ہاں، کہ اگر ایسا بدعتی راوی دعوے دار ہو، دعوت و تبلیغ کرنے والا ہو اپنی بدعت کی طرف، جو اس نے عقیدہ گھڑا ہو، نیا عقیدہ، نیا نظریہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ اس کو مروج اور رائج کرنے والا ہو، تو ایسی صورت میں اس راوی کی روایت کو یا اس راوی کو رد کیا جائے گا، اس راوی کی روایت کو رد کیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر اس طرح سے نہ ہو تو پھر قبول کیا جائے گا. إِلَّا يَرْوِيَ شَيْءً يُقَوِّي بِهِ بِدْعَتَهُ، سوائے ایسی صورت میں کہ وہ کوئی ایسی حدیث روایت کرے جس سے وہ اپنی ایجاد کردہ نئے امر، نئی بدعت جو اس کی بدعت ہے اس کو تقویت دے رہا ہو، جو اس نے عقیدہ گھڑا ہو، جو حکم گھڑا ہو، کوئی نیا امر، جدید امر جس کی سابقہ مثال نہ ملتی ہو اس شریعت میں، اس کو اس نے ایجاد کیا ہو اور وہ اس کو تقویت دے رہا ہو اس روایت کے اندر، تو ایسی صورت میں بھی اس کی فہو مردود قطعا، تو اس صورت میں بھی اس کی وہ روایت مردود ہے اور وہ راوی بھی قطعی طور پہ مردود ہے. آگے علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وبالجملہ الائمہ مختلفون فی اخذ الحدیث من اہل البدع والاحواء وارباب المذاہب الزائغہ. کہتے ہیں کہ بالجملہ جو ہے یعنی خلاصتاً بات ہو رہی ہے، اور بالجملہ یعنی مجموعی طور پہ ائمہ جو ہیں ان کا اختلاف ہے. اب دیکھیں یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اصول حدیث کے قاعدے میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ راوی کا عقیدہ مذہب جو بھی ہو، مثال کے طور پر وہ شیعہ ہے، اس میں تشیع پایا جاتا ہے، لیکن وہ سچا راوی ہے، راوی صدوق ہے، صادق ہے، تو ایسے راوی کی حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. یہ بھی اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے. تو یہ وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ محدثین کا، ائمہ کا، فقہا اور حفاظ حدیث کا جو ہے مذہب، اس مسئلے میں اختلاف ہے، وہ مختلف ہیں اس مسئلے میں. بدعتی، اہل بدعت، اہل احوا یعنی خواہشات اور ہوسے اور خواہش نفس کے لوگ جن کی اپنی رائے، اپنی خواہشات اور اپنی رائے ہیں، اور جو اہل بدعت ہیں، جو بدعتی ہیں، اور جو مختلف گمراہ یا راستے سے ہٹے ہوئے مذاہب کے جو بانی ہیں، سربراہ ہیں، رؤساء ہیں، ان سے حدیث لینے میں محدثین کا، ائمہ کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. آگے وہ فرماتے ہیں یعنی بعض لینے کے قائل ہیں، بعض لینے کے قائل نہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ بھی ایک قاعدہ اصول حدیث کا ہے اور ائمہ جرح و تعدیل کا، محدثین و حفاظ کا، کہ اگر راوی سچا، صادق اور صدوق ہے، سکہ ہے، صرف اس کا عقیدہ مختلف ہے، تو ایسی صورت میں اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، بشرط کہ راوی سچا ہو، اس کی عدالت میں صداقت پائی جائے. وقال صاحب جامع الاصول، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صاحب یعنی مصنف جامع الاصول ایک کتاب ہے اصول اور قاعدے قوانین کی، اور یہ کتاب جو سی ہے ابو سعادت المبارک بن ابی الکرم محمد ابن عبد الکریم الشیبانی الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. مشہور علماء میں سے تھے، اکابر اور نبلاء اور علماء اور شرفاء میں سے تھے، اور سن 606 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اکابرین امت میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب جامع الاصول بڑی معروف و مشہور کتابوں میں شمار ہوتی ہے اصول کی. تو اس کا حوالہ دیتے علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اپنی کتاب جامع الاصول میں، اخذ جماعت من ائمۃ الحدیث من فرقۃ الخوارج والمنتسبین الی القدر والتشیع والرفض وسائر اصحاب البدع والاہواء. میں نے جیسے بتایا کہ فرماتے ہیں کہ
فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے ائمہ حدیث کی، جو محدثین حفاظ ائمہ جرح و تعدیل ہیں، ان میں سے ایک جماعت نے فرقہ خوارج سے بھی روایت کی ہے، اور قدریہ فرقہ جو کہ قدر تقدیر کی طرف منسوب ایک فرقہ تھا، یہ لوگ غالباً ایک تقدیر کے منکر تھے، ان کو قدریہ کہا گیا۔ و تشیع جن کا ملان حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا تفضیل میں، اور یہ عقیدہ تھا کہ حق خلافت ان کا زیادہ بنتا ہے، وہ لوگ، یا رفض جو کہ شیخین کی فضیلت کے یا ان کے باقی اصحاب کے منکر ہیں، ان کو سب و شتم معاذ اللہ کرتے ہیں، رافضی روافض، یا وسائر اصحاب البدع والاہواء، یا باقی جتنے بھی تمام کے تمام بدعتی گروہ ہیں، یا ایسے اصحاب ہیں، ایسے مسالک ہیں اور فرقے ہیں، یا جو لوگ ہیں جو کہ بدعتی ہیں، جن میں یا ہوائے نفس پائی جاتی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کو گھڑا، تو تمام کے تمام دیگر کہہ سکتے ہیں کہ بدعتی اور گمراہ مسالک یا ان کے اصحاب، ان سب لوگوں سے ایک جماعت ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے بھی بعض خوارج سے حدیث کو روایت کی ہے۔ امام بخاری نے خاص طور پہ اس کا ذکر آپ کو یہاں ملے گا بھی، کہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ علامہ عمیم الاحسان رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے بھی علی ھذا احتج البخاری ومسلم فی صحیحیہما بکثیر من المبتدع، امام بخاری اس بنیاد کے اوپر امام بخاری اور مسلم نے احتجاج بھی کیا ہے اپنی صحیح کے اندر، یعنی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، بکثیر من المبتدع، بے تحاشا بدعتی راویوں سے، اور یہاں تک کہ ان سے حدیث کو قبول بھی کیا جو کہ ان کے داعی بھی تھے۔ اور جیسا کہ فاحتج امام بخاری امام مسلم نے احتجاج کیا، یعنی دلیل و عذر بنایا عبد الحمید ابن عبد الرحمن الحمانی، وكان داعيا الى الارجاء، یہ ایک راوی ہے جو کہ مرجیہ فرقہ کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ واحتج البخاری فی موضعین من صحیحیہ بعمران ابن حطان الخارجی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو جگہوں پہ اپنی صحیح بخاری کے اندر، اپنی الجامع صحیح کے اندر، عمران ابن حطان الخارجی سے جو کہ داعین میں سے تھا، خارجیوں کے عقائد کی دعوت دینے والوں میں سے تھا، ان کا دعوے دار تھا، یعنی اکابر لوگوں میں بھی سے اس کا شمار ہوتا تھا، تو اس سے بھی انہوں نے روایت کی بھی ہے، احتجاج کیا ہے، بلکہ وہ تو بل اخبثہم واللہ اعلم، یہ التقیید والایضاح کتاب کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 588 جلد نمبر 1 کہ، اور ویسے بھی امام بخاری نے ابن ملجم جیسے شخص ہے جو کہ قاتلین خلیفہ راشد چوتھے چہارم ہے، یاد ہے امام مولا علی ابن ابی طالب، ان کو شہید کرنے والوں میں، ان سے بھی اپنی بخاری میں روایت کی ہوئی ہے۔ تو خیر یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، میں نے صرف آپ کو ایک مثال دینے کے لیے ایک زندہ مثال آپ کو دی ہے احادیث کی کتب سے۔ اب بخاری مسلم کا شمار قرآن مجید کے بعد اصح الکتب میں شمار ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو مثال یہاں سے پیش کر دی ہے کہ جنہوں نے محدثین نے قبول کیا ہے تو وہ صرف اس بنا کے اوپر کہ راوی صادق ہیں، صدوق ہیں، راوی ثقہ ہیں، قطع نظر ان کے عقیدے کے اور ان کے مسلک کے۔ تو خیر آگے فرماتے ہیں علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آخر میں یہی فرماتے ہیں وقد احتاط جماعت آخرون وتورعوا من اخذ حدیث من هذه الفرق ولكل منهم نیات، انتہا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال بے شک تحقیق ایک دوسری جماعت نے احتیاط برتی ہے اور انہوں نے پرہیزگاری اور اجتنابی کیا ہے، انہوں نے ورع اختیار کیا، یعنی پرہیزگاری اختیار کی اور اپنے آپ کو بچایا ہی ہے ایسے لوگوں سے، ایسے فرقوں سے حدیث روایت کرنے میں اور لینے میں۔ اور ان دونوں فرقوں میں، ان دونوں جماعتوں میں ہر ایک کی ان میں سے اپنی اپنی نیات ہیں، وَلِكُلٍ مِّنْهُمْ نیات، اور ہر ایک کی ان میں سے اپنی نیات ہیں، ان کی نیتیں، واللہ عالم بالصواب۔ انتہا۔ یہاں پہ اس کی بحث بدعت کی جرح، جو راوی کی عدالت پہ جو پانچویں جرح کی قسم اور جو طعن ہے
طعن کی قسم یا جرح کی جو 5ویں قسم ہے وہ بدعت ہے اور وہ یہاں پر ختم ہوئی. لیکن آگے وہ فرماتے ہیں ولا شک ان اخذ الحدیث من هذه الفرق يكون بعد التحری والاستصواب ومع ذلك الاحتياط في عدم الأخذ لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفرق كانوا يدعون الأحاديث لترويج مذاهبهم وكانوا يقرون به بعد التوبة والرجوع والله أعلم. کہتے ہیں کہ ولا شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان تمام فرقوں سے حدیث اخذ کرنا جو ہے وہ احتیاط اور بہتر چیز کو، تحری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فضیلت دینا، انتخاب کرنا، بہتر چیز کا انتخاب کرنا، بہتر چیز کو ترجیح دینا. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انا اخذ الحدیث من هذه الفرق يكون بعد التحری، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان فرقوں سے حدیث اخذ کرنا کا جو معاملہ ہے، حدیث جب لی جاتی ہے تو وہ بعد میں لی جاتی ہے، یعنی انتخاب اور تفضیل اور بہتر سے بہتر روایت کی انتخاب اور تفضیل کے بعد. اور استصواب، یعنی استصواب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز کی طلب کرنا جو کہ حق اور ثواب ہو، اور اس امر یعنی ان شرائط کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ، بہت چھان بین اور ترجیح اور انتخاب مناسب کے ساتھ اور طلب حق کے ساتھ جو کہ درست ہو اور حق اور ثواب اور درست ہو. اس مرحلے کے بعد جو ان فرقوں سے حدیثوں کو لیا جاتا ہے، بڑی احتیاط برتی جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان فرقوں سے حدیث کا اخذ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے فرقوں سے حدیث اخذ اور روایت کرنے میں بہت احتیاط اور بہت ہی چھان بین کی جاتی ہے، ان سے محتاط رہا جاتا ہے ان انتخاب کرنے میں اور صحیح اور درست کو اخذ کرنے میں اور طلب کرنے میں. ومع ذلك الاحتیاط فی عدم الاخذ، اور اس کے ساتھ ساتھ عدم اخذ نہ لینے میں بھی احتیاط کی جاتی ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفرق كانوا يدعون الأحاديث، کیونکہ بے شک یہ بات ثابت ہے کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ حدیثیں گڑھا کرتے تھے، یہ موضوع حدیثیں بنایا کرتے تھے. حدیثیں یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا کرتے تھے، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یا صحابہ کرام بھی ممکنہ طور پر، لیکن بنیادی طور پہ حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جان بوجھ کر گھڑا کرتے، یا فضائل میں حدیثیں گھڑ دیا کرتے تھے اور ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے تھے، یا صحابی کا قول ہی صحیح علی سبیل المثال، مثال کے طور پہ صحابہ کا نام بھی لے لیں کہ صحابی نے یہ فرمایا، چاہے وہ حکماً مرفوع ہی ہو. یہ بھی عین ممکن ہے کہ حدیث کی ہم نے مرفوع کی قسمیں پڑھی گئی، ایک تو مرفوع ہے اور ایک مرفوع حکمی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب ایک تو مرفوع ہے اور ایک ایسی حدیث جس حدیث مرفوع کی قسموں میں ہم نے جو اقسام پڑھی ہیں، جس میں ایک حدیث جو سی ہے سند کے اعتبار سے موقوف ہو لیکن حکماً مرفوع. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک صریح، ایک مرفوع صریح ہوتی ہے، ایک مرفوع حکمی ہوتی ہے. تو صحابہ کی طرف منسوب کر دینا یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر دینا، المہم یہ کہ یہ بات ثابت ہے کہ یہ فرقے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ یہ فرقے حدیثیں گڑھا کرتے تھے اور جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اوپر جھوٹ باندھا کرتے تھے. اگر میں حدیث موضوع کی تعریف کے اعتبار سے یہ بات کروں جو یہ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کانوا یدعون کہ ہم نے حدیث موضوع کی بحث ابھی سابقہ دروس میں پڑھی تھی، اور ہم نے راوی کی عدالت پہ جو پہلی بنیادی جرح اور سب سے غلیظ اور شدید جرح کہ وہ راوی کا جھوٹا ہونا، کذاب ہونا، اس پہ کذب کی طعن اور جرح ہونا،
اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں جان بوجھ کر جھوٹ بولے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دے، تو ایسا راوی وضاع اور کذاب اور وادی الحدیث کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے، تو یہ عین ممکن یہی اس سے مراد ہے محدثین کی اصطلاح میں، چونکہ وضاع کی جو جرح ہے اور اصطلاح ہے وہ ایسے ہی راویوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قد بے شک یہ ثابت ہے کہ یہ فرقے حدیثیں گھڑا کرتے تھے، وضع کیا کرتے تھے اپنے مذاہب کی ترویج کے لیے۔ وَكَانُوا يُقِرُّونَ بِهِ بَعْدَ توبہ، اور وہ اس بات کا اقرار بھی کیا کرتے تھے توبہ کرنے کے بعد اور رجوع کرنے کے بعد، یعنی انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لی، اور اس کام سے، اس عمل سے انہوں نے رجوع کر لی اور توبہ کر لی، لیکن وہ اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے کہ ہم حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔ ایسا بھی ثابت ہے، واللہ عالم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہماری یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر راوی کی عدالت پر جو طعن کی قسمیں اور وجوہات ہیں وہ یہاں پر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اور فصل میں جو راوی کی حافظے سے متعلق اور اس کے تام الضبط یا ضبط کے متعلق جو طعن ہے اور جرح ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ ہمارا یہ فصل ختم ہوگی، اب ہمارے اگلے درس میں انشاءاللہ آنے والے درس میں نئی فصل کا آغاز ہوگا۔ تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔